ایک بزرگ تھا، قبرستان سے گزرا تو روک کر اس نے فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے بلند آواز سے کہا، او قبرستان والو، بڑے خوش نصیب ہو تم، بڑے خوش قسمت ہو تم، اللہ اکبر، کتنی میٹھی نیند سو رہے ہو، سکون کی نیند سو رہے ہو۔ تو غیب سے آواز آئی، بزرگ میاں، اور میٹھی نیند ہم نہیں سو رہے، سو تو آپ رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ سمندر جب اپنی مستی میں آیا، موج میں آیا، لہر میں آیا، بہتا ہوا پوچھنے لگا چھوٹی سی نہر سے، کیا تو نے سمندر نہیں بننا؟ تو چھوٹی سی نہر نے بڑے پیار سے جواب دیا کہ بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ اے اللہ کے شیر میاں، جب تو زمین پہ چلتا ہے تو دھرتی تھر تھر کانپتی ہے، ہائے میرے اوپر شیر جا رہا ہے۔ اے مظلوموں پر ظلم کرنے والے، اے غریبوں کا حق مارنے والے، غریبوں کو تڑپانے والے، ایک بات سن لے، ایک دن سورج نے ڈھل جانا ہے، ایک دن زندگی کے ان حسین لمحوں نے گزر جانا ہے، موت نے آ جانا ہے، قبر میں ہم نے چلے جانا ہے۔ ایک بزرگ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا نا، تو کسی نے پوچھ ہی لیا، بابا کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے پیٹا ہے، کسی نے دکھ دیا ہے، کسی نے درد دیا ہے، یا کوئی بھوک کی وجہ ہے، پیاس لگی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہ بابا نہ، یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ کہا بابا پھر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا آج میرا پروگرام بنا کہ میں بندوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ اس نے کہا پھر کیا بنا؟ بابے نے کہا یار وہ تو مانتا ہے پر دنیا والے نہیں مان رہے، وہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری چوکھٹ پر، وہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری دہلیز پر، ایک ہی آنسو سے سارے کے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ ان کو بول ایک بار میرے دربار پہ آ کر تو دیکھیں، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھیں، اوے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہے، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہے۔ اور تو میرا اپنا ہے، اگر میرے دربار پر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ دوسرے دن یہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، کبھی کبھی تو بازاروں میں روتا ہے، کبھی کبھی تو قبرستانوں میں روتا ہے، آج کیا ہوا؟ اس نے کہا بابا آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا آج میرا پروگرام بنا کہ قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ کہا پھر کیا بنا؟ اس بابے نے کہا یار یہ تو رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ آوازیں دے رہا ہے نہیں، اب جو تمہاری بخشش کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، اب تمہاری مغفرت کے لیے جو دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا۔ اے انسان، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمتیں ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لے، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔